اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر عاجز مزاج تھے کہ ہر انسان کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن ایک حبشی کو دیکھا، وہ دریائے دجلہ پر ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کو تصور ہوا کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اور اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی۔ جیسے کشتی سامنے آ رہی تھی تو وہ حبشی اٹھا فوراً، کیونکہ کشتی تھوڑی دیر آئی، وہ کنارے کے قریب پہنچنے کے تھوڑا سا پہلے وہ ہچکولے کھانے لگی اور وہ فوراً ہی پانی میں ڈوب گئی۔ اس میں 7 لوگ سوار تھے، تو وہ فوراً حبشی اٹھا کہ ان کو جا کے ایک ایک کر کے 6 لوگوں کو اس نے نکال لیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے حضرت حسن بصری، کہ آپ کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں تو آپ ایک بندے کو تو نکال کر دکھائیں، میں نے یہ 6 کو نکال لیا۔ تو وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو میں تو آپ کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ جو میں پی رہا تھا شراب نہیں تھا، یہ سادہ پانی ہے، اور یہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس یہ میری ماں ہے، میری والدہ ہے۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے میرے لیے فرشتہ بن کے آیا، مجھے نصیحت کر کہ میرے لیے دعا کر تاکہ میں بھی تکبر سے آزاد ہو جاؤں۔ کہ پھر انہوں نے دعا کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کبھی بھی تکبر نہیں کیا، وہ ساری زندگی تکبر سے ہی آزاد رہے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء فارسی صفحہ نمبر 43 میں ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایاز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ادنا سا غلام تھا، پھر ترقی کرتے کرتے اس کا محبوب ترین وزیر بن گیا۔ ایاز کی کامیابی کو دیکھ کر کچھ درباری حسد کرتے تھے، وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح ایاز کو سلطان محمود غزنوی کی نظروں سے گرایا جائے۔ آخرکار انہیں ایک موقع مل ہی گیا۔ ہوا یوں کہ کیا ایاز کا معمول تھا کہ وہ روزانہ ایک اپنے خاص کمرے میں جاتا تھا اور کچھ دیر کے بعد واپس آ جاتا۔ ان کی روٹین تھی حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ وہ روزانہ جاتے اپنے کمرے میں، کچھ دیر کے لیے وہاں پہ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ پھر ان کو موقع بن گیا کہ ہم ان کی شکایت کریں گے تاکہ یہ سلطان محمود غزنوی کی نظر میں یہ گر جائے، کیونکہ یہ اتنا پیارا محبوب غلام ہے تو یہ ہماری قدر اتنی کم ہے، ان کی زیادہ ہے۔ پھر جیسے حضرت سلطان محمود غزنوی نے فرمایا چلو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ جاتا ہے، پھر وہ شکایت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے فرمایا آپ جا کر دیکھ لو اس کے اندر جو بھی خزانہ اس نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو یقین تھا یہ جو میرا غلام ہے یہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کبھی کوئی چیز چوری نہیں کرتا، کیونکہ ان کو یقین تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ جا کر ان کے کمرے میں دیکھو، جو بھی خزانہ اس نے رکھا ہوا ہے وہ آپ اٹھا لیں، وہ آپ کا ہے سارا۔ پھر وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں آج بڑا خزانہ ہوگا، یہ بھی ان کی نظروں سے گر جائے گا اور یہ خزانہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ پھر جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا پرانے کپڑے لٹک رہے تھے اور وہاں پہ پرانے جوتے تھے۔ پھر وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، پرانا جوڑا لٹکا ہوا اور کچھ پرانے چپل پڑے ہوئے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ وزیر اور دوسرے درباری دیکھتے ہی رہ گئے، وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا، ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا معاملہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر خاص ایاز سے پوچھا یہ کپڑے اور جوتے آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو ایاز نے جواب دیا عالی جناب یہ میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں جب میں ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو تکبر سے بچاتا ہوں، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب یہ میرے پاس پرانے کپڑے تھے، آج میں ایک آپ کا محبوب وزیر ہوں، آج میرے پاس نئے کپڑے ہیں، میرے پاس سواری ہے، اگر میں ان چیزوں کو نہ دیکھتا تو تکبر میں آ جاتا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ تکبر سے دور رہتے تھے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی اپنے وفادار وزیر سے اور خوش ہوا اور زیادہ مطمئن بھی ہو گیا اور درباری شرمسار ہوئے۔ تو یہ مثنوی شریف معروم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دفتر پنجم صفحہ نمبر 45 میں ہے۔